سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ چند دوسرے انبیاء کے واقعات بھی وابستہ ہیں، مثلاً سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ، اس لیے کہ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے پیروکار بھی ہیں۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے واقعات بھی ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی، اسی لیے ان کے واقعات کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہوئے ان حضرات کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، جبکہ ان کا لقب آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کرتے تھے، غم خواری کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب آزر مشہور ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 ٹائمز یعنی کہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 مختلف صورتوں میں ہیں اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر کابل میں ہوئی۔ یہ عراق کے شمال میں واقع ہے اور یہ شہر آج بھی موجود ہے، بہت بڑا یہ شہر ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو اس وقت بت پرستی پورے عروج پر تھی۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 25 میں اس طرح سے فرمایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر معبود ٹھہرایا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی انہیں ابراہیم کا قصہ سنا دو۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے، بتوں کی۔ ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہیں سنتے ہیں یا تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو انہوں نے اس طرح سے ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا۔
مطلب یہ کہ وہ لوگ بت پرستی میں اس قدر مگن تھے اور اس لیے بھی مگن تھے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بت پرستی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ وہ جب معبودوں کی عبادت کرتے تھے نہ وہ ان کی پکار کو سنتے تھے، نہ وہ بت انہیں نفع پہنچاتے نہ نقصان پہنچانے پر قادر تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اپنی قوم کو جھنجھوڑا کہ تم ان بتوں کی کس بنا پر عبادت کر رہے ہو، لیکن دوسری طرف اندھی تقلید اور بشرا عقل کے بیکار ہو جانے کے باعث یہ سب سوچنے سمجھنے سے عاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی فرمائی تھی، جیسا کہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرما دی اور ہم اسے جانتے تھے۔